السلام علیکم سامعین، گفتگو کا سلسلہ ہے دن رات زراعت۔ آج ہم باغات اور گھریلو باغبانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب غلام مصطفیٰ ناگراج۔ آپ ڈائریکٹر ایگریکلچر انفارمیشن ایکسٹینشن سندھ ہیں، ماہر زراعت ہیں، اور آج ہم ان سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ باغات اور گھریلو باغبانی کے لیے وہ کیا چیزیں ضروری ہیں کہ جس سے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سامعین، پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری معیشت کا بڑا دار و مدار زراعت پر ہے۔ مصطفیٰ ناگراج صاحب، ایک تو میں اپنے سامعین کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے یہاں فصلیں ہوتی ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ باغات لگائے جاتے ہیں پھلوں کے لیے یا دوسری اشیاء کے لیے، تو باغات اور فصلوں کی کاشتکاری میں کیا فرق ہے؟ بڑی مہربانی سر آپ کی، آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں پاکستان کے لوگوں کو خاص طور پہ باغبانی کے حوالے سے بات کر سکوں۔ جہاں تک فصلوں کی اور باغات کی پھلوں کی بات ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم گندم اگا رہے ہیں تو وہ اناج والے فصلوں میں آتی ہے، اور اگر ہم آم کا پیڑ اگا رہے ہیں تو وہ باغات میں آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے پھلوں والی جتنی بھی ہمارے درخت ہیں وہ سارے کے سارے باغبانی میں آتے ہیں، لیکن باغبانی میں یہ بھی ہے کہ ان میں ہم کچھ فصل عام طور پہ جن کو فصل سمجھا جاتا ہے وہ بھی اس میں حقیقت میں وہ باغبانی میں شامل ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں چلیز کی تو وہ ہمارے باغبانی کے حصے میں ہی آتی ہے، اسی طرح سے ٹماٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ باغبانی میں آتی ہے۔ لیکن عام طور پہ فارمرز کے لیے، لوگوں کے لیے یہ ہے کہ پیڑ جو بھی ہم لگا رہے ہیں وہ درختوں میں آ رہی ہے، باغبانی میں آ رہی ہے، اور جو چھوٹے فصلیں یا ایسا بھی سمجھ لیں کہ چھوٹے عرصے کے لیے جن کو ہم کاشت کر رہے ہیں وہ فصلوں میں آ رہے ہیں، اور جو دیرپا ہوتے ہیں درخت ان کو ہم باغبانی میں لاتے ہیں۔ جی مصطفیٰ ناگراج صاحب، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اور مختلف میڈیا کے حوالے سے بھی ہمارے پاس خبریں پہنچتی ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غیر روایتی باغبانی بھی کی جا رہی ہے اور ایسی فصلیں یا ایسے باغات تشکیل دیے جا رہے ہیں کہ ماضی میں ان کا تصور نہیں تھا۔ مطلب ہمارے یہاں زعفران اگائی جا رہی ہے یا ایسے پھل لگائے جا رہے ہیں، پشتوں کی کاشت کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ حقیقت میں ہر فصل یا درخت کے لیے ایک مخصوص قسم کی درجہ حرارت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ بنیادی طور پہ اس کے پیداوار کے لحاظ سے اہم ہوتی ہے۔ کہ اگر مثال کے طور پہ ہم جب گندم کی بات کرتے ہیں تو گندم کو شروعات میں جب اس کو اگاتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈی موسم چاہیے، اور اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ہیومیڈیٹی بھی، جیسے صبح میں نمی جو ہوتی ہے وہ والی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن آگے اس کو تقریباً 2-2.5 ماہ کے بعد ہمیں تھوڑی ٹیمپریٹ، تھوڑی گرم آب و ہوا چاہیے تاکہ وہ پکنے کے لیے اس کو وہ گرم آب و ہوا مل سکے۔ اسی طرح سے ہر درخت کو، ہر فصل کو ایک مخصوص قسم کی ٹیمپریچر چاہیے ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے، باقی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پودا جہاں پہ ہماری فصلیں ہو رہی ہیں اس ایریا میں آپ لگا سکتے ہیں۔ آگے جا کے ہوگا کیا کہ اگر وہ اس علاقے کی فصل نہیں ہے، جیسے مثال کے تو ہم کہیں گے پومیگرینیٹ ابھی ہمارے پاس سندھ میں ہو رہا ہے، مختلف جگہوں پہ لوگ لگا رہے ہیں، ان کے پاس درخت بھی ہو رہے ہیں، ان میں پھل بھی لگ رہا ہے، لیکن ہر کوئی دوست جب بھی فارمر مجھے کال کرتا ہے تو کہتا ہے کہ سر اس کی سائز جو ہے وہ بالکل ہی چھوٹی ہے۔ اچھا، اس کے دانے جو ہیں ان میں ذائقہ اتنا وہ جو مارکیٹ سے ہم لے رہے ہیں اس والا نہیں ہے۔ تو ابھی اویئرنیس زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہر طرح کی فصلیں اور درخت لگا رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ سوچنا ضرور پڑے گا کہ جو جس علاقے کے لیے مخصوص ہے اور جس کو جس طرح کی آب و ہوا چاہیے وہ اگر نہیں ہوگی تو اس کو زیادہ آپ کو پیداوار نہیں ملے گی اور معیار بھی اتنا اچھا نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے جیسے آپ نے جن درخت کی بات کی وہ ہونے کے لیے تو ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے لگائے ہیں، لیکن اس میں سے پیداوار اچھی نہیں ملے گی۔ معیار اس کا سندھ کے اندر میں بات کر رہا ہوں، اچھا، تو اس کی آپ کو اچھی، ہاں، لیکن یہ ہے کہ کچھ نئی ایسی چیزیں جو ابھی ہمارے پاس پیداوار بھی اچھی دے رہی ہیں اور ان کی کے ذائقے میں بھی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح کی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا نا زعفران کا، زعفران میں نے خود لگائی، اچھا، اپنے گھر پہ لگائی ہے ٹیسٹنگ کے لیے،
لیکن ابھی وہ ابتدائی مرحلہ ہے. ایسے تو ایواکیڈو وہ میں نے لگایا ہے, اچھا, اور اپنے فارم پہ بھی لگایا ہے, اپنی آفس پہ بھی لگایا ہے, کسی اور جگہ پہ بھی لگایا ہے, لیکن ابھی ہم اس کے لیے کمرشلی سفارش نہیں کر سکتے کہ یہ درخت لگائیں. ہاں, ایک دو درخت لگا لیں. جن دوستوں کو جو بھی میں تو یہ کہتا ہوں, جو کوئی بھی دوست ملتا ہے نا, کہ اگر آپ کے پاس ایریا زیادہ ہے تو جو بھی پھل کا درخت آپ کو مل جائے لگا لیں. چلیں, اگر مثال کے طور پہ اس میں سے اچھی آپ کو پیداوار نہیں ملی تو ایک درخت سے آپ کو درخت جو لگانے کا سلسلہ ہے اس میں تو فائدہ ہوگا ہی, اور اگر کامیاب ہوتا ہے آپ کے ایریا میں تو پھر آپ بڑھا دیں. جی بالکل. اچھا مصطفیٰ ناگراج صاحب, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ باغبانی کے لیے ایک مخصوص ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ ٹیمپریچر فروٹس کو یا درختوں کو دستیاب نہ ہو تو پھر فروٹ پر یا پھلوں پر اثر انداز ہوتا ہے, اور ان کا سائز میں یا ان کے ذائقے میں فرق پڑتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے اب بڑے بڑے رقبوں کے بجائے, بڑی بڑی جگہوں کے بجائے جو ہے نا, کمروں میں بھی فصلیں اگائی جا رہی ہیں, جیسے یہ کھمبیاں ہیں یا جسے آپ نے خود نے کہا زعفران ہے. اس حوالے سے ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے. اچھا سر, اس پہ اب میں کوئی 2016 سے یہ سندھ میں تو کوشش کر رہا ہوں, اور پاکستان کے بھی بہت سارے کاشتکار دوست جو ہیں وہ رابطے میں ہیں, ان کو بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو گھر کے اندر جتنا بھی ہمارے پاس ایریا ہے ہم اس کو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک, یہ بات سمجھنے کے لیے ابتدائی بہت اہم ہے کہ اگر ہمارے گھر میں 2-4 گملے جس گھر میں بھی ہیں, اور اس میں کوئی بھی پودا جو بھی انہوں نے لگایا ہے وہ خوبصورتی کے لیے ہی لگایا ہے, اگر وہ ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کھانے والی چیزیں بھی آپ اگا سکتے ہیں اسی گھر کے اندر. اور اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ ایریا چاہیے. اچھا, ایریا چھوٹی بھی ہو, گملے بھی ہوں, تو اس میں آپ کاشت کر سکتے ہیں. اور درخت کے لیے اگر تھوڑی بھی ایریا گھر کے اندر, بھلے آپ شہر میں کہیں بھی ہیں, اگر آپ کو مل رہی جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ درخت لگا سکتے ہیں تو آپ لگا لیں, لیکن لگاتے ہوئے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ جب ہم درخت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ موسم کس میں لگانا چاہیے. ٹھیک, ہر موسم میں نہیں لگایا جاتا. جی, ہر درخت ہر موسم میں نہیں لگایا جا سکتا. بالکل, ہر کوئی بھی درخت ہو, وہ پھلدار ہو یا عام درخت ہو, اس کے لگانے کی 2 موسمیں ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو یہ باہر کی جو ہمارے پاس ابھی 15 فروری سے اسٹارٹ ہوگی اور 15 مارچ تک چلے گی. اس کے دوران ہمیں حقیقت میں درخت لگانے ہوتے ہیں کوئی سب. دوسرا وقت آتا ہے کہ جب ہمارے پاس برسات کی موسم ہوتی ہے, اس بارش کے بعد ہم ایک دم سے درخت لگاتے ہیں, وہ پھلدار درخت ہوں یا عام درخت. ایک تو یہ بات ہے کہ سیزن کا ذہن میں رکھنا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جس جگہ پہ ہم درخت لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ روشنی آنی چاہیے. اچھا, ٹھیک. ابتدائی طور پہ تو یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے روشنی ملنی چاہیے. اس جگہ پہ ہمیں درخت یا کوئی بھی سبزی لگانی ہے تو لگانی چاہیے. اچھا, اس کا ریزن کیا ہے؟ بہت سارے دوست جو ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے باقی جو گملوں میں چیزیں لگائی ہوئی ہیں وہ سائے میں بھی پڑی ہوئی ہیں تو ہو رہی ہیں, آپ پھر ہمیں روشنی کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پھلدار سے پھل لینا چاہ رہے ہیں یا سبزی سے آپ سبزی کا پھل لینا چاہ رہے ہیں تو تب آپ کو روشنی لازمی چاہیے. ٹھیک, اس کے بغیر ورنہ آپ کی جو ہے نہ سبزی سے اچھی آپ کو پیداوار مل سکتی ہے نہ اس سے درخت. تیسری بات یہ ہے کہ اس درخت کو لگانے کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ وہ نیچے 3 فیٹ کا گڑھا لازمی طور پہ کھودنا ہے, اور اس میں سے جو بھی مٹی نکلے گی اس کو ضائع کر دینا ہے. ٹھیک, اس کو بعد میں پھر یوز نہیں کرنا ہے. اس 3 فٹ والے گڑھے میں باہر سے بھل والی مٹی اور گوبر جو ہے وہ یکساں مقدار والی ملا کے اس گڑھے میں ڈال دینی ہے, پانی دے دینا ہے. جب وتر میں آئے تو اس میں پھر آپ کو درخت لگانا ہے. جی. اچھا, اب ہم تھوڑا گھریلو باغبانی کی طرف آتے ہیں. خصوصاً ہم شہروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے پاس آبادی کے دباؤ کی وجہ سے جو ہے نا جگہوں کی کمی ہے. گاؤں میں, ہمارے دیہاتوں میں تو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, وہاں پر گھریلو باغبانی کرنا آسان ہے. ہم اگر شہروں کی بات کریں تو اگر جن کے پاس وسیع چھت ہے, یعنی کہ 120 گز کا اگر کوئی مکان ہے اور اس کی وہ جو چھت ہے اس پر وہ کون کون سے فروٹس جو
جو ہے یا کون کون سی ایسی سبزیاں ہیں جو وہ گملوں میں یا گھر میں لگا سکتا ہے؟ ایک تو اس سے ہم نے سنا ہے کہ مثال کے طور پر کمرشلائز جب ہم فصلیں کرتے ہیں تو اس پر کیمیائی کھاد کا اسپرے ہوتا ہے، تو اس سے صحت پہ بھی کچھ اثرات پڑتے ہیں. اگر ہم گھر میں اس کو اگائیں گے تو اس سے صحت پہ مثبت اثرات پڑیں گے. تو یہ کون کون سی فصلیں ہم 120 گز کے مکان پر یا 200 گز کا مکان ہو اس پر جو ہے کاشت کر سکتے ہیں یا اگا سکتے ہیں؟ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جی جی، لیکن اس میں 2-4 غلطیاں ہیں جی جی، جن کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ چھت پہ ایسے سنی سنائی باتوں سے جا کے کاشت کرنے سے ایک نقصان یہ ہے کہ تھوڑا بہت بھی اگر سیما پانی کا ہوا تو وہ چھت جو ہے اس کو ڈیمیج ہو. ٹھیک. تو اس لیے میں سفارش یہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اسی چھت کے اوپر عام آپ کو پلاسٹک جو مارکیٹ میں مل رہی ہے، جس ایریا میں بھی آپ چھت کے اوپر کاشت کرنا چاہ رہے ہیں وہ پہلے پلاسٹک بچھا دیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ پلاسٹک بھی بعد میں اگر کہیں سے نشان ہوا، کوئی سوراخ ہوا تو اس میں سے بھی پانی جو ہے اندر جا سکتی ہے اور چھت کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کی کیئر زیادہ تر کرنی ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ گملے لگا لے بجائے اس کی کہ اوپر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیاریاں بنا کے سیمنٹ کا وہ بنا کے اس کے اندر مٹی ڈال کے اس میں کرتے ہیں. یہ حقیقت میں نہیں کرنا چاہیے. اس سے چھت کے اوپر ایک تو لوڈ بڑھتا ہے، چھت کو ڈیمیج ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی سے سیپیج ہوتی ہے اور چھت خراب ہوتی ہے. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے کہ گملوں میں کرنی چاہیے. اور گملے ہمارے پاس مختلف سائزوں کے موجود ہیں، چھوٹے بھی ہیں، درمیانے ہیں، بڑے ہیں. ذہن میں یہ رکھنا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ اس بہار میں کیا کر سکتے ہیں، اب اس وقت ہمارے پاس دھنیا ہے. دھنیا تو آپ کو گملہ جو بھی چھوٹا جتنا بھی ملے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس میں اگا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پالک ہے، وہ آپ چھوٹے سے چھوٹے جو گملے ہیں، بلکہ کچھ جو ہیں وہ بڑے لمبے سے بھی گملے ابھی پلاسٹک کے بھی آ رہے ہیں، اس میں لگا دیں. تو پالک لگا سکتے ہیں، دھنیا لگا سکتے ہیں اور گارلک لگا سکتے ہیں ابھی جو موسم ہے اسی میں. اچھا، ابھی فیبروری کی وجہ سے ابھی ہم بھنڈی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، وہ بڑے جو گملے ہیں ان میں، کیونکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے چھوٹے گملے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں. گملے تھوڑے بڑے ہونے چاہیے. تو ہم بھنڈی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس وقت ہم ٹنڈے لگا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اسی موسم میں جو ہے وہ چلیز لگا سکتے ہیں. اور ٹماٹر ہیں، ٹماٹر لگا سکتے ہیں. تو اس وقت تو ہمارے پاس بہت سی ورائٹی سبزیوں کی موسم بہار میں تو ہم بہت سی لگا سکتے ہیں. موسم بہار میں بلکہ ابھی بھی لگا سکتے ہیں. اچھا مصطفیٰ ناگراج صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی اہم معلومات ہمیں دی ہیں. تو جو لوگ گھریلو باغبانی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بھنڈیوں کی جڑیں زیادہ ہوتی ہیں، اس کے لیے گملے بڑے ہونے چاہیے، یا کتنی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، یا ٹیمپریچر کی کتنی کی ضرورت ہوتی ہے، یا کتنی دیر کے لیے روشنی چاہیے ہوتی ہے. تو اس قسم کی معلومات کے لیے لوگ کس طرح سے اس کو عمل میں لے کے آئیں؟ اچھا سر، اس سلسلے میں ہماری ایک ہیلپ لائن ہے کاشتکاروں کے لیے، یہ آپ شہری لوگوں کے لیے سندھ زرعی محکمے کی بتا رہے ہیں؟ بالکل، ایگریکلچر ایکسٹینشن کی ہماری ICT ایگریکلچر ایکسٹینشن سروسز سینٹر ہے، اور حیدرآباد میں ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ایکسٹینشن کی آفس پہ. تو اسی سینٹر کی ایک فارمر ہیلپ لائن ہے، اور اس کا نمبر ہے 0311164611 01111646 اور 111. یہ نمبر ہمارا جو ہے وہ آفس کے ٹائم میں، اور یہ موبائل فون کا نمبر ہے، ایزی ہے سب کے لیے. کوئی بھی اگر بندہ چاہے ہم سے انفارمیشن لینے کے لیے تو وہ ہمیں کال کر سکتا ہے. ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں، اور وہ باغبانی سے لے کے گھریلو کاشتکاری کے ساتھ ساتھ اور بھی کمرشل ایگریکلچر کے بارے میں اگر معلومات لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ. سامعین، جناب غلام مصطفیٰ ناگراج صاحب نے جو ٹیلی فون نمبر آپ کو بتایا یہ محکمہ زراعت سندھ کا ہے. یقیناً ہمارے جو دوسرے صوبے ہیں ان کے محکموں نے بھی ایسا انتظام کیا ہوگا. تو وہ سامعین جن کا تعلق سندھ کے علاوہ ہے وہ یقیناً اپنے محکمہ زراعت سے رابطہ کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو گھریلو باغبانی ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. جناب غلام مصطفیٰ ناگراج صاحب، آپ ڈائریکٹر ایگریکلچر انفارمیشن ایکسٹینشن سندھ ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے سامعین کے لیے بہت مفید باتیں کی. سامعین، ہمارا گفتگو کا سلسلہ تھا دن رات زراعت. آج ہم نے باغات اور گھریلو باغبانی کے حوالے سے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.